جب انتقال ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اترے. اس کا پورا واقعہ فضائل اعمال میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں اترے، خود بیٹھے، پھر باہر آئے، پھر فرمایا کہ اللہ جنت دے دیں گے، اب جنت میری بیٹی جنت میں جائے گی وغیرہ وغیرہ. وہاں بعد میں شاگرد، اب میں نے لفظ استعمال کیا ہے کیا، صحابہ نہیں. صحابہ کا تو ایک لقب ہے نا، لیکن صحابہ اس وقت میں وہ شاگردی ہی کر رہے تھے. اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی ہیں، وہی حضور کے نوکر ہیں، وہی حضور کے شاگرد ہیں، وہی حضور کے مرید ہیں، وہی حضور سے رہنمائی لے رہے ہیں. یہ پورا وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مامور ہیں، حضور امیر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل جو نسبت ہے طالب علم کی، جو اس وقت طالب علم تھے وہ صحابہ تھے، جو طلباء کی جماعت تھی، اور جو اس وقت استاد کی حیثیت رکھتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب انتقال ہوا تو ان کو دفنانے کے لیے اترے، اور تدفین کا معاملہ ہوا. انشاءاللہ ہم تدفین سیکھیں گے، تدفین کا اپنے باب میں اپنے وقت میں انشاءاللہ وہ بھی آئے گا. وہاں صحابہ میں سے طالب علم، اب میں لفظ لگایا ہے طالب علم، لفظ صحابی لگاتے ہیں تو ایک آگے جو میں بات کہنے والا ہوں تو وہ ایک سوال کھڑا کر دیے. جب میں طالب علم لگاتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے لفظ کا انتخاب کر رہا ہوں. تو جو طلباء ساتھ تھے، جو ساتھی ساتھ تھے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پوری جماعت کھڑی تھی، تو انہوں نے جلدی سے مٹی ڈالنا شروع کر دی. مٹی ڈالی، وہ جو اس وقت جو نظم تھا قبر کا، وہ لحد کی قبر کبھی دیکھی کسی نے؟ سائیڈ قبر، سائیڈ والی قبر کسی نے دیکھی؟ ہاں، سامی والی سائیڈ. یہ تو آج کل تو سیدھی ہوتی ہے نا، بالکل سائیڈ پہ ہوتی تھی پہلے. گڑھے وہ میں بعد میں ڈسکس کر لوں گا انشاءاللہ. تو یہ قبر میں اس کے بعد مٹی لگ رہی ہے، اور وہ مٹی کے لگانے میں، جس کو آج کے لفظوں میں تعبیر کروں سلیب لگانے میں، ٹھیک کرنے میں، وہ سارا اچھی طرح بند. تو ایک طالب علم جلدی سے وہ کر کے باہر آ گیا، تو جلدی سے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد آج ہم اپنے مینجمنٹ کے لیے، ہمارا جو مینجمنٹ کا جو ہماری سبجیکٹ ہوتا ہے نا، اس مینجمنٹ میں اس کو بطور دلیل کے اور حوالے کے پیش کرتے ہیں. یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی کوئی، اس کو درست طریقے سے کرو. اس کو آج ڈسپلن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو بہترین کرو، اس کو نظم کے ساتھ کرو، اس کو خوبصورت کرو، اس کو ترتیب کے ساتھ کرو. بس وہ ترتیب سے کرنا مینجمنٹ ہوتا ہے. ہر کام کو ترتیب میں لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہی پڑھایا جاتا ہے. لمز میں میرے ڈاکٹر عارف رانا میرے پروفیسر تھے، مشہور ہیں بڑے ماشاء اللہ. اس میں ہم نے سیل پرچیز ہم نے ان سے کی تھی. تو مینجمنٹ میں جب یہ دلیل سامنے آئی تو وہ بہت متاثر ہوئے کہ اس کے لیے آپ کے پاس حوالے ہیں. تو ہمارے ساتھ ماشاء اللہ مفتیان کرام کی بھی جماعت تھی، تو ہم تیار کر رہے تھے. اس وقت اپنی پریزنٹیشنز تیاریاں ہو رہی تھی، مینجمنٹ کی، سیلز کی، پرچیز کی. اس میں ہم نے وہ اسلامائز کرنے کے لیے آیات اور احادیث کے حوالے دے کے پورا ایک سسٹم ہم ڈیزائن کر رہے تھے اپنے دوستوں کو وہ پڑھانے کے لیے. مسلمانوں کو جب ہم پڑھائیں گے یا اپنے ساتھیوں کو پڑھائیں گے تو کیسے پڑھائیں گے، تو اس کو کیسے کنورٹ کیا جائے. تو ایک محنت ہو رہی تھی. تو اس میں جب یہ روایت ہماری طرف سے، جماعت کی طرف سے پیش ہوئی تو بہت حیران ہوئے ساتھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی قبر سیدھی کر رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں تو تپائیاں لگا رہے ہیں، صفیں لگا رہے ہیں، کھانا لگا رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، گھر کے کام ہو رہے ہیں، اپنی دکان پہ اپنے کام کو سجایا جا رہا ہے، اپنے نظام کو گھر کی ترتیب سے رکھا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسپلن میں آتی ہیں، اور یہی مینیج ہے. اس کو مینیج کر کے کرنا، اس کو ہی مینجمنٹ کہتے ہیں. اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، جب بھی کام کرو خوبصورت طریقے سے ترتیب سے کرو. اللہ جمیل، ایک روایت، اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، ويحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کی خواہش ہے. اب خوبصورتی کیسے آتی ہے؟ وہ ترتیب سے آتی ہے، ہر اعتبار سے. ایک طرح اسی میں جماعت میں جب جاتا ہوں ساتھی مذاکرے ہوتے ہیں، تو اب میرا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ سفر شروع ہو گیا ہے.
اللہ پاک صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی، خیر کے ساتھ اللہ پاک ہمارا رابطہ اور نسبت جوڑے رکھیں۔ مجھے آج کچھ بہت اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ کل میں اصل میں جب کلاس شروع ہوئی تو جو ذہنی طور پہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اور وہ بہت بوجھ تھا، مانگا اللہ سے، بعد میں بھی بہت زیادہ بہت ریسارڈ ہوا، اور طبیعت میں بہت متاثر تھا، بہت زیادہ، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بڑی ساری جو سوچ کے آیا ہوا تھا نا، وہ تو وہ مجھے ہلتی نظر آ رہی تھی میری عمارت، پریشان تھا میں، تو اللہ پاک نے بہت آسانی فرما دی والدہ کی دعاؤں سے الحمدللہ ٹھیک ہو گیا آج الحمدللہ۔ بہت ساری وجوہ تھیں، یہ وجوہ آپ کو اینڈ پہ سمجھ آئیں گے، میں اس وقت سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ طبیعت میں پریشانی کی وجہ کیا تھی۔ اور یہاں تک پریشانی تھی کہ میں اپنے ساتھی کو میں کہہ چکا تھا کہ بند کر دیں کلاس، طبیعت نہیں کھلی ابھی تک، کیوں نہیں کھلی، کیا وجوہات تھیں، وہ انشاءاللہ آخر میں، ابھی آپ اس کو انتظار کریں گے، یہ مجھے آپ سے آخر میں، اب مجھ سے کچھ میں باتیں آپ کو میں اشارتاً دے کے جاؤں گا اور پینڈنگ کرواؤں گا، اور پھر آپ انتظار کریں گے، اور پھر آپ سے میں پوچھوں، آپ مجھے کہیں گے وہ بات ابھی رہ گئی، پھر اس وقت سمجھ آئے گی، ابھی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ باتیں بچپن میں سمجھ آنے والی نہیں ہوتی، وہ وقت کے بعد سمجھ آتی۔ کچھ باتیں بچپن میں دی نہیں جاتی، چھوٹے بچے کو ماچس کی ڈبیا نہیں دی جاتی کہ نقصان ہوگا، اور جب وہی بچی یا بچہ تھوڑا سا عمر میں بڑا ہوتا ہے تو اس کو ماں اس کو بٹھا کے خود سکھا دی، ابھی تک تجھے ماچس جلانی نہیں آئی۔ فرق سمجھ آیا؟ اس کا عمر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا فن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا وقت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا بلوغت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہر بات ہر وقت سمجھ آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے لا یشعرون، شعور نہیں ابھی تک، حوصلہ رکھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ دوسری جگہ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو، لا لمن يقتل في سبيل الله لا تقولوا اموات، ان کو مردہ نہ کہو، یہ مردہ نہیں ہے، نظر تو آ رہا ہے میت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، یہ تو زندہ ہے، لیکن لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں ہے، ابھی شعور نہیں، ابھی وہ شعور کا وہ درجہ نہیں آیا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اللہ دلیل مل گئی، اللہ پاک خود ایک موقع رکھتے ہیں، ابھی حوصلہ رکھو، پھر ترتیب سے۔ حضور علیہ السلام کی جو سیرت، بیٹا چلو شاباش چلو، یہ تو عجیب بن گیا جی، اس کی وجہ نہیں ہے، یہ رہائشی ہے، لیکن بچے ماشاءاللہ ان کے نہیں ہیں، یہ تو مقامی ہیں، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات، یہ بھی ہوتا ہے، چلے گا، ہو جائے گا۔ حضور اب وہ ہل گیا، وہ پورا جو چل رہا تھا نا، حضور علیہ السلام، ہاں حضور علیہ السلام کی صحابہ کی زندگی بھی کیسے ہے، اللہ کا نظام بھی ایسے، میں ان پہ دلیلیں دے رہا ہوں، آپ کو حوالے دے رہا ہوں، آپ کو ایک ایک بات لے کر آتا ہوں، اس پہ دلیل لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جو طلباء کی جماعت دی، جو شاگردوں کی جماعت دی، تو شاگردوں کی جماعت کا جو اپنا ایک ماحول تھا، علاقائی کرائٹیریا جو تھا وہاں، بالخصوص مدینہ کی بات کر رہا ہوں، زیادہ مدینہ میں، وہ عام طور پہ بطور مشروب کے، کولڈ ڈرنک کے، وہ استعمال کرتے تھے۔ کھجور کو کچھ دن رکھا، بھگویا، تیار کیا، وہ ایک نبیذ بنایا، اس کو پانی میں بھگویا، پھر وہ ایک نبیذ کی شکل ایک بن گئی، وہ بن گئی۔ میں لفظ بہت چن کے لگا رہا ہوں، ورنہ ہمارے کہنے لیے بہت آسان ہے، سوچیے گا ذرا، اس وقت شراب پی جاتی تھی، لفظ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن وہ شراب کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کیا چیز ہے؟ شراب تو کوئی چیز نہیں ہے، شراب تو پینے کو کہتے ہیں۔ اس وقت پی جاتی تھی، کیا شراب کیا ہے؟ پینے کو پیا جاتا تھا، ایک یہ بات ہوئی، تو پینے کا عمل ہے ایک شراب، تو شراب کو، اب شراب ایک نام سے متعارف ہے، اب اس شراب کو اگر آپ لے جائیں، اور حدیث میں کیا ہے جنتیوں کو کیا ملے گی؟ شراب، اور وہاں پہ آپ باہر جائیں گے تو آبجیکشن ہوگا، عجیب گل ہے، جنتیوں نے شراب ملن رہی ہے، دیتے تو نہیں، شراب کا معنی ڈرنکنگ، آپ کے لیے کولڈ ڈرنک ہوگا وہاں پہ، اور وہ ڈرنک جو ہوگا، وہ پانی، وہ جو جوسز ہوں گے، اس کو جوسز سے تعبیر کر لو، کوئی اور لفظ چینج کر لو، کوئی اور لفظ کا انتخاب کر لو، اشکال ہی ختم ہو جائے گا، کیوں جی ساتھ جی، اشکال نہیں رہے گا، آسانی سے بھائی جنت کی شراب ملے گی، وہ وہاں شراب، وہاں جی جنت کی شراب پیے گی اور اس سے نشہ نہیں آئے گا، بھائی ظاہر ہے وہاں بھی کھجور کا جوس ہوگا، وہاں گنے کا اپنا جوس ہوگا، نہیں کیا کیا جوسز ہوں گے وہاں پہ، پلانے والی حوریں ہوں گی، تو اس کا تو اپنا ہی مزہ ہوگا، تو اس کا اپنا ایک انداز ہوگا، اس کو لفظ سے تعبیر کر لیا جائے تو اشکال ختم کر دیا جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے فوراً، اتنی سر پہ نہیں چڑھائی جاتی۔ یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ہم نے یہاں لفظ کا انتخاب کیا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس دور میں ایک مشروب تھا، ڈرنک کے طور پہ وہ چیزیں پی جاتی تھیں، ایک ترتیب تھی،
لیکن اس ڈرنک سے کچھ سکر آتا تھا، خمار آتا تھا، کچھ نیند کی کیفیت ہوتی تھی، اور بالآخر اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ وہ نیند کا وہ غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا، وہ بندہ ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، میں کہاں سے تعبیر کر کے کہاں لایا ہوں، اور اگر اس کو میں عام لفظ سے کہہ دوں تو اس وقت صحابہ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب جو اس کے بعد جو حکم چلے گا، جو باہر کا ماحول آئے گا، وہ برداشت کے قابل۔ اور اگر اس کو یوں کر دیں کہ اس وقت ایک ماحول تھا، اور وہ جو ماحول تھا وہ اس وقت یہ پی جاتی تھی، ایک علاقائی ایک ضرورت تھی، ایک علاقائی چیز تھی، مشہور تھی ایک وہاں کی، ایک مدینہ منورہ میں، تو اس سے چونکہ نشہ آ رہا تھا۔ اب سارے محلے والے پی رہے ہیں، سارے علاقے والے پی رہے ہیں، اور سب کی عادت بھی بنی ہوئی ہے، عادی ہیں سارے کے سارے، عادت بنی ہوئی ہے نا سب کی، ایک عادی ہے، نسلوں سے چل رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں، لیکن حضور کے پاس جو شاگرد آ گئے ہیں، جو علاقہ ملا ہے، جو مدینے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اکثر عادی ہیں، کچھ ہیں جنہوں نے کبھی بھی نہیں پی۔ حضرت عثمان نے زندگی بھر نہیں پی، شروع سے آخر تک، مکے والوں نے، حضرت ابو بکر نے کبھی بھی نہیں پی، بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بھی نہیں پی، لیکن جنہوں نے پی وہ شراب سمجھ کے پی یا علاقائی ڈرنک سمجھ کے پی، علاقائی ایک مشروب سمجھ کے پیا، پریشانی ختم ہو گئی۔ اب اس وقت پابندی بھی نہیں ہے، اب قرآن نے اس کو بڑے آرام سے لے گئے، اچھا اس سے خمار آتا ہے، نشہ آتا ہے، اور یہ مسلمان کو زیبا نہیں ہے، مسلمان کو اچھا نہیں ہے، تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ خمر کا معاملہ، خمر، اب اس کو عربی میں جو شراب کا لفظ ہے نا وہ اصل خمر ہے، خمر سے خمار آتا ہے، خمار بڑا، اس کو خمار چڑھ گیا، اس کو کہتے ہیں خمار چڑھ گیا، تو یہ خمر کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہیں، اور خمر کا ہم ایک رواج ہے علاقائی طور پہ، اب روکنے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایک شکل یہ تھی ایک دم بند، بس بند کر دو، بند ہو جاتا، لیکن یہاں تربیت کا ایک عمل ہے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں اتنی لمبی دلیل دی ہے، تربیت کا عمل ہے، کس ماحول سے آئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کا وہ کرائٹیریا وہ کہاں کا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان سے کام کتنی دور کا لینا ہے، اور اس وقت ان کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ اور کہا کیا جا رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے، اور جوا بھی عام ہے وہاں پہ، جوا میسر عام ہے، ماحول ہے علاقائی، جو بھی عام کر رہے ہیں، اور خمر بھی عام چل رہا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، عن الخمری، خمر کے متعلق، والمیسر، اور میسر کے متعلق، جوئے کے متعلق، یہ پوچھتے ہیں لوگ۔ قل، آپ فرما دیجئے، فیہما، فیہما، ان دونوں چیزوں میں، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، لیکن ومنافع للناس، لوگوں کو بڑا سکون مل رہا ہے، فائدہ بھی بڑا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، بات شراب کی ہو رہی ہے، بات جوے کی ہو رہی ہے، اور ساتھ کہا جاتا ہے منافع للناس۔ واقعی یہ گل پابندی تے ہے، بڑی زبردست قسم کی گناہ تے ہے، لیکن ویسے نا لوگوں کو فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی کے لینے کا انداز، اس کو پلٹنا کیسے ہے، ایک بات اپنی ڈالی اور ساتھ ہی اس کو، اس پہ غصہ دلانے کی، غصہ آنے سے پہلے یا اس کے اعتراض کرنے سے پہلے ساتھ ہی اگلی بات دے ماری، تاکہ وہ دماغ سے ہل جائے۔ اسلوب ہے حکمت کا، بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن کوئی حال نہیں، خیر کوئی حال ٹھیک، بچت بھی ہوگی نالی۔ ومنافع للناس، یہ منافع للناس کہنا یہ کیوں تھا، یہ تربیت کا عمل تھا، ابتدائی مرحلہ ہے، تھوڑا سا کہو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا، پھر تھوڑا سا اور بات کرو پھر ہو جائے گی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کرتے کرتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب سکر طاری ہو جائے، جب تمہیں نشہ چڑھا ہوا ہو تو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں آؤ، تو یہاں منع پھر بھی نہیں کیا، تو کیا کہا، دلیل بچنے والے بچ گئے کیسے، بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے وقت اس کو پڑھ کے نا، اس کو پی کے نماز کے وقت نہیں جاؤ، تو ٹھیک ہے میں نماز کے وقت نہیں پیتے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نے پی ہوئی ہو تو نماز نہ پڑھو، تو ٹھیک، پھر بھی کوئی پریشانی، تو ٹھیک ہے نماز کے وقت میں نہیں پیئیں گے، ٹھیک، پھر بھی چل رہا ہے کام، پھر بھی چل رہا ہے۔ اب جب دیکھا ماحول بن گیا، اب چند دن گزر گئے، اب یہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں شعور کا، اور ان کے اعتماد اور ان کا تعلق اور ان کا نظم بہت مضبوط ہو چکا ہے، ایمانی محنت ان کے اوپر قوت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا، اب آ گیا ایمان والے سیدھا ڈائریکٹ. پہلے کہا تھا یسألونک، اے میرے محبوب آپ سے یہ لوگ آگے پوچھتے ہیں نا اور پوچھیں گے یسألونک عن الخمر والمیسر، تو آپ نے یہ کہہ دو. اب کیا کہا؟ اب ایمان والوں کو کہا. اب کلاس سے اللہ مخاطب ہو گیا. پہلے استادوں سے کہا پوچھن گے تسی تھوڑا نا ایویں کر کے نکل جانا، سنبھالو کلاس سنبھالو جی. اور اب کیا کہا؟ او شاگردو، او کلاس والو، او مومنو، او ساتھیو، او پڑھنے والو، او طالب علموں. اب اللہ خود کہے یا ایھا الذین آمنوا. اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ. تو ان سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک انما الخمر والمیسر. اب ایک نہیں دو نہیں، اب ساری باتیں ذکر کر دیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جو دوسری باتیں جو دو تین باقی اور بھی جو بیماری تھی ان کو بھی ساتھ کہہ دیا رجس من عمل الشیطان، شیطان کے ناپاک ترین عملوں میں سے یہ بدترین عمل ہے. بس اب پابندی لگ گئی، اب بیان ہو گیا. اب جب باری آئی تو اب کہا اوہ اچھا یہ بار بار جو پہلے کہا جا رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں اس کو پسند نہیں فرما رہے تھے اور اللہ کے حبیب کو بھی پسند نہیں ہے. او پھر مدینے کی گلیاں اس طرح پانی، جس طرح پانی بہتا ہے اس طرح لوگوں کے گھروں میں ایسے وہ ساری مشروبات نکل کر بہہ رہی تھی اور سب گھڑوں کے اور ٹینکروں کے ٹینکر وہاں پہ وہ کیا ڈرموں کے ڈرم انڈیل دیے گئے. اب یہ تربیت کا زمانہ ہے نا، میں پوری بات سے تربیت نقل کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس میں اللہ کا اسلوب بیان کیا ہے، حضور علیہ السلام کی تربیت کا عمل بیان کیا ہے. آتے ہی فوراً پہلے دن ٹھا پھا چھا نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے تبلیغ میں کیا کہتے ہیں؟ تنقید نہیں. پہلے دن کیا ہے؟ ابتدا میں آ جائے گا تو کیا ہے؟ تنقید نہیں. اب یہ درجہ بدرجہ جب پرانا ہو جائے گا اب اس کی کھینچاتانی ہوگی. اب اس کو تربیت کا عمل، اب تربیت کا عمل ویسے ابتدائی مرحلہ ہے. تو میں نے دلیل کے طور پہ اتنی ساری بات کی ہے. نمبر ایک، مینجمنٹ شریعت سکھاتی ہے، اور مینجمنٹ کی دلیل حضور علیہ السلام کی پہلی بیٹی کی قبر پر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان. دوسری بات، جب کسی کے ساتھ لگاؤ ہو، کسی کام میں چل رہے ہو تو اس کا تربیتی عمل، تربیت میں اس کو بالترتیب آہستہ 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 لے کر چلو. یہ تربیت کا عمل ہے. جہاں اللہ نے پابندی لگا دی وہ تو اللہ نے پہلے سے لگا دی، وہ تو پہلے سے جو پابندیاں لگی تو وہ پابندی ہیں. لیکن انسانی اعتبار سے اس کو ترتیب سے آہستہ آہستہ، پہلے دل لو پھر دن لو، یعنی پہلے آہستہ آہستہ قریب کرو، اکرام کرو، پھر بعد میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ نکل جائیں گے آپ کے ساتھ. یہ تربیت کا عمل. دو چیزیں سامنے آئیں. نمبر ایک مینجمنٹ، ترتیب رکھنا. نمبر دو، جن سے ترتیب کروانی ہے ان پہ فوری فورس نہیں، آہستہ آہستہ ساتھ چلاؤ اور بالآخر انشاءاللہ بالترتیب آپ کو وہ نتیجہ مل جائے گا جو آپ کو مطلوب ہے. پہلے دن وہ نتیجہ لگانا یوں کرو یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، آپ ادھر آ جاؤ، آپ یہاں نہ بیٹھو، آپ ایسے نہ بیٹھو، کہ یار یہ ذرا میرے مزاج کے مخالف ہے، ایسا میرا بھی نہیں ہے. بہت مشکل. یہ میں نے ساری بات آپ کے لیے اس لیے کی ہے، یہی معاملہ ہماری دکان پہ بھی آئے گا، یہی معاملہ میرے گھر میں بھی آئے گا، یہی معاملہ میرے آگے کلاس کے پڑھنے پڑھانے میں بھی آئے گا، یہی معاملہ میرے کاروبار میں میرے ملازمین میں بھی آئے گا. یہ کیونکہ جو پہلے دن بندہ آیا ہے اب اسی کو پہلے دن تجھے پتہ نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پلاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، یہ اتنا طریقہ نہیں. وہ کہے گا یار یہ بندہ کچھ اخلاقی طور پہ بد اخلاق لگ رہا ہے، اب اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے. بھائی دے دیا، پھر آہستہ پھر آہستہ پھر ایک پہلے دن ایک بندہ آیا تو ظاہر ہے وہ باہر کھڑا ہے، بھائی آپ کو کسی کو تمیز نہیں ہے، یہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ، چلو جاؤ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھو. ایک شکل یہ کی، ایک شکل یہ، بھائی آپ ذرا تشریف رکھیے گا، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. اب ذرا پھر آہستہ 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 وہ سمجھ جائے گا کہ ان کے مزاج میں یہ بات، اور یہ میرے لیے میرے ایک کمی ہے. پھر کہنے کی مزید ضرورت ہوگی تو بندہ براہ راست کہہ جاتا ہے. جب پہلے دن آپ لگائیں گے تو آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے گھر میں ملازم نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر رکھیں گے تو اس کے دل آپ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، وہ نفرت کر رہا ہوگا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نفرت کر رہا ہوگا، پریشان کن بن جائیں گے، آپ کے لیے اجنبیت ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا آپ کے سمجھیں گے کہ میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اگر دل کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں، دلی تار بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے. تھوڑا سا بھی دراڑ سی ہو نا، ماتھے پہ ہلکا سا بھی بل، آنکھ کا بھی اشارہ اگر تبدیل ہو جائے تو طبیعت میں بے سکونی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر سسٹم نہیں چلتا. تو پہلے دن سختی نہیں، ترتیب بالترتیب. تو اس لیے ہم بھی آپ سے پوری بات سنانے کے بعد آپ کو یہ پہلا سبق جو مینجمنٹ کا اور ڈسپلن کا اور ساتھیوں کو لے کر چلنے کا
اس کے اوپر جو میں نے حوالہ اور دلیل پیش کی ہے اور جس ترتیب سے آپ سے میں نے بات کرنا چاہی ہے دلائل کے ساتھ، دلیل قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اور ہم آئندہ ایک کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم جب کلاس پڑھائیں گے، جب ہم کام کریں گے، جب ہم نظم زندگی بنائیں گے، ہم اپنا ڈرائیور رکھیں گے، اپنے ملازمین لائیں گے، اپنا جو بھی جس شعبے میں بھی اپنے ساتھ ساتھی لائیں گے، کسی کے ساتھ دوستی کریں گے، کسی کے ساتھ سفر کریں گے، تو ہم فوری طور پر اپنے مزاج کو اس کے اوپر نافذ نہیں کریں گے، کچھ وقت چلے گا، اس کو نظام میں لائیں گے، پھر آہستہ 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 ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات سمجھنی ضروری ہے، ایک وقت ہوتا ہے ابتدائی تربیت کے مرحلے کا، پھر ہوتا ہے تربیت کے بعد آگے نتیجے کے مرحلے کا۔ تربیت کا مرحلہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، اور ایک شاگرد آیا ہے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، نیا نیا، تو ایک شاگرد طالب علم نیا آیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ڈسپلن کیا ہے یہاں کا، اور یہ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے مقدس مقام کی حیثیت کیا ہے، وہ نیا نیا کفر سے نکل کے آیا ہے، کچی مسجد، کچی جگہ، وہ ایک سائڈ پہ اس نے پیشاب کر دیا، پیشاب آیا تو وہیں کونے میں پیشاب کر دیا، کھلی جگہ ہے ساری، تو اس کے لیے یہ کوئی عجیب سی بات نہیں تھی۔ صحابہ، باقی شاگرد، باقی اسٹوڈنٹس، باقی جماعت وہ بھاگی ان کو پکڑ کہنے، تو حضور نے وہیں روک دیا، رک جاؤ، تسلی سے فرمایا، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ ہے پہلا مرحلہ، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا، چھوڑ دو، اس کو معلوم نہیں۔ پھر جب تربیت کا یہ زمانہ چل رہا ہے اور دوسرا وقت آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دسترخوان پہ ہیں اور آقا دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے ہیں اور ایک بچہ ہاتھ ڈالنے لگا ہے، حضور فوراً روک دیا، بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، روک دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ لقمہ بھی نہیں آنے دیا، نوالا بھی نہیں چلنے دیا، اب مرحلہ پہلے یہ اب نہیں، کیونکہ یہاں پہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہاں اس کے پریشان ہونے کا ڈر تھا، پہلے دن ہی پریشان ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے یار، یا تو عزت ہی نہیں ہے، اکرام بے اکرامی کر دی انہوں نے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے مرحلے میں وہ سختی نہیں ہوتی، اور پھر بالآخر جب نظم میں آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو قانون کے پابند کرنا پڑتا ہے۔ اگر پھر بھی اپنے آپ کو قانون کا نظم کا پابند نہ کرے تو یہ پھر مجرم بن جاتا ہے، پھر یہ پریشانی بن جاتی ہے، پھر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، پھر وہ نظم نہیں چل پاتا۔ میری پوری بات کا اس نصف گھنٹے میں جو بات میں نے مینجمنٹ، ترتیب، اس کے اوپر دلیل اور تربیت اور جوڑ کے لیے جو میں نے ساری 3 باتیں عرض کی ہیں، مینجمنٹ کی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل، اور زمانہ تربیت میں خمر کا معاملہ، اور اس میں الفاظ کے چناؤ اور بات کو سمجھانے کی خاص ٹیکنیک، اعتراضات سے بچتے ہوئے، اور تیسری بات جب تربیت کا مرحلہ انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر پورا نظام، پھر پوری سختی، پھر نہیں، پھر کوڑے لگنے ہیں تو پھر کوڑے بھی لگنے ہیں، صحابہ میں سے، صحابیات میں سے کہیں گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے انسانی بشری تقاضے سے، تو نظم قانون کے تحت کوڑے لگے ہیں۔ شاگرد تھے نا، اب کہتے جی صحابہ کو حضور نے کوڑے لگائے، اور بھائی صحابہ تو ہیں ہی ہیں، حضور کے لیے وہ شاگرد ہیں، تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی غلطی کر رہا ہے تو استاد کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو غلطی شاگرد سے ہی ہوتی ہے، تو ہو گئی، اس میں کہے گا اشکال۔ اب اشکال وہ کہتے ہیں جی صحابہ نے وہ کوڑے لگے، بھائی صحابہ تھے وہ تو ہمارے لیے محترم، واقعی حقیقت ہے، لیکن جن کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے شاگرد ہیں، اور شاگرد اور استاد کا معاملہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اب میں کسی کو کہوں آپ میں سے تو وہ شاگرد اور میرا تعلق ہے، کیونکہ استاد جی نے یوں کہا تو ٹھیک۔ اب 3rd پرسن باہر سے کچھ آبجیکشن کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی میری ذمہ داری۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ میرا اپنا ایک رابطہ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارے اپنی زندگی کی ایک جوڑ ہے، آپ نہیں ہیں۔ تو تیسری بات یہ بات سامنے آئی کہ تربیت کے مرحلے میں ابتدا میں تو نرمی ہوتی ہے، بالآخر جب بندہ سیڑھی چڑھتا ہے تو پھر وہ قانون کی پابندی کرنا ضروری ہو جاتی ہے، پھر قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے، کچھ دن چھوٹ ہوتی ہے پھر عمل کرنا پڑتا ہے، پھر نظم الاوقات اور قوانین یہ سارے لاگو ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر وہ نکیر بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا تنبیہ بھی ہوتی ہے تربیت کے عمل میں، آپ نے غلط کیا ہے ذرا کچھ جس طرح بھی کچھ الفاظ کے اعتبار سے یا جیسے بھی سختی یہ بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک حصہ ہوتا ہے تربیتی عمل کا۔ لیکن
سمجھدار وہ ہے طالب علم یا ملازم یا کوئی بھی ماتحت کسی بھی جگہ پہ، میں والد کا ماتحت ہوں، میں اپنی ماں کا ماتحت ہوں، میں اپنے باس کا ماتحت ہوں، کہیں بھی سمجھدار وہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دے مزاج کو سمجھتے ہوئے، خود ہی کہ میں واقعی میرے لیے ضرورت ہے، میں خود کو تبدیل کروں گا، اگر میں نہیں بدلوں گا تو میرا نظام نہیں چلے گا۔ تو یہ 3 باتیں سامنے آئیں۔ امید ہے کہ اس بات کی آپ پوری کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ، تو میں کوشش کروں گا تربیتی عمل میں، کیونکہ کلاس ہے، سیکھنے کا معاملہ ہے، تربیتی عمل میں اس درجے پہ سختی ابتدائی مرحلے میں نہ ہو، اور آپ میری طرف سے میرے ساتھ تعاون کریں گے اس اعتبار سے کہ نظم میں اور قانون میں اور ضابطے میں ہم سے کوئی کجی نہ رہے، ہم اپنے آپ کو پورے اسٹرکٹ رکھ کے رکھیں۔ ایک بات، پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ اس میں دوسری ایک اہم ترین اور آخری بات جو اس میں عرض کر رہا ہوں، پہلے حصے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے رفقا، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، معزز ہیں، بہت مکرم ہیں، ایک تعلق ہے، اور پہلے سے تعلق ہے، بعض سے تعلق تو اس اعتبار سے ہے کہ آپ میں سے بھتیجے ہیں، آپ میرے بھانجے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے دوستی، اب آپ سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے دوستی، وہ ہوتا ہے ذاتی تعلق، صرف تعلق برائے تعلق، ایک ہوتا ہے تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین کی نسبت سے، یہ ایک خاص باریک سا باریک سا اور نازک ترین ایک پہلو ہوتا ہے جو علمی اعتبار سے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں اس کے اپنے ضوابط ہیں، دوستی اپنی جگہ پر، وہ گفتگو، وہ محبت و پیار، لیکن کلاس اور اس کے ضابطے یہ اپنی جگہ مسلم ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کے حلقے میں اور تعلیم کے حلقے میں جو اصول طے ہو جائیں اور جن اصولوں پر پابندی پوری کی جائے تو پھر باہر جا کے بندے کی پوری زندگی میں اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر یہاں نہ بنے تو پھر بعد میں ہمارے لیے بے چین رہتا ہے۔ لیکن یہ گفتگو میں، ہمارے تعلق میں، دیکھو، ایک ہے اپنی گہری سے گہری بات کا اظہار کر دینا۔ آتے ہیں آپ انشاءاللہ، آپ میں سے بھی، اور آپ دیکھیں گے اور بھی شہر سے وہ آپ آتے ہیں، شادی سے بات، شادی کے معاملات، گھر کے معاملات، پرسنل معاملات، فیملی کے سارے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ سارے ڈسکس ہو رہے ہیں، بہت گہرا اچھا تعلق ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تو میں حاضر ہوں۔ لیکن ایک تعلق وہ ہے جو اب سے سبق سے پہلے کا تھا، وہ تعلق باہر کا تھا، اب ایک تعلق ہے جس کے ساتھ سبق جڑا ہوا ہے، تو اس میں بڑا نازک سا ایک پہلو ہوتا ہے، یہ ایک رشتہ بڑا نازک سا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق گنبد خضرا کے علوم کے ساتھ ہے۔ اس میں محبت اپنی جگہ برقرار ہے، اور ادب علم کا اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور تعلق اور تعاون وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن وہ ڈسپلن اپنی جگہ، وہ جو حد ہے نا ایک فاصل، وہ رہنی ضروری ہے استاذ اور شاگرد کے مابین۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا، بالکل آپ کے ذہن کے اوپر میں اثر انداز نہیں کر پاؤں گا، یہ پہلا ہونا ضروری ہے۔ اگر شاگرد استاذ کو کچھ استاذ نہیں سمجھ رہا، اور استاذ شاگرد کو شاگرد نہیں سمجھ رہا، تو یقین جانیے، میں نے پہلے کہا ہے، دل نہیں ملے، جب دل نہیں ملے تو میری بات اثر انداز نہیں ہوگی، یہ اس وقت ہوگی جب دونوں کا رابطہ آپس میں مضبوط ہوگا دلی طور پہ، ایک توجہ لے رہا ہے، دوسرا اپنی طرف سے توجہ دے رہا ہے، تو پھر کام چلے گا، پھر تھوڑی سی محنت بہت رنگ دکھاتی۔ اور بے ادبی اور گستاخی، میں اپنی معذرت، میں غلطی سخت ایسا جملہ نہ کہہ دوں، گستاخی کا معنی یہ نہیں ہے کہ استاد کی گستاخی ہو رہی، مطلب گستاخی علم کے ناقدری اور علمی معاملات میں ناقدری، میری تو ذات ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے اب میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، ہمارا تعلق دوستی کا ہے، لیکن کہیں بھی آپ جا رہے ہیں اور کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں تو ناقدری بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، وہ بے اکرامی، وہ ناقدری پریشان کر دیتی۔ تو جب ایک رشتہ جڑ ہی گیا ہے تو کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے اس میں کچھ بے اکرامی کا معاملہ نہ سامنے آئے۔ جب بے اکرامی نہیں ہوگی تو اللہ پاک انشاءاللہ وہ رحمت کی بارش فرماتے رہیں گے، چلتا رہے گا۔ اور آخری بات اس پہلے سیشن کے پہلے حصے کی، وہ یہ ہے آپ سے کہ میں اپنا علم بہت مشکل سے لے کے آیا ہوں، میری زندگی کے کٹھن ترین مراحل اس میں گزرے ہیں، یعنی آسان ترین نہیں ہے، بہت مشکل، بہت مشقت سے پڑھا ہے، اور بہت دور کی سوچیں لے کر آئے ہیں، اور اس پہ بہت، یعنی نسل اپنی ایک وقف کر کے، اپنے آپ کو وقف کر کے، زندگی کھپا کے حاصل کیا ہے، اور والدین نے اپنی زندگی میں نسل وقف کر کے ساری دنیا اور ساری اسباب کو توڑ پھوڑ کے تیار کرنے کی ایک پوری کوشش کی ہے،
اس کے لیے بڑے اسفار ہوئے، جنگل میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، بڑی دور دور تک اسفار ہوئے علم کی طلب میں، الحمدللہ اللہ پاک نے کروا دیے۔ تو میں اس میں بڑا نازک ہوں، میں جلدی وہ علمی دنیا میں جلدی میں قریب نہیں کرتا، پڑھاتا نہیں ہوں، پڑھانے کے لیے میں تیار نہیں ہوتا، ایسے ہی نہیں ہوتا، مجھے آتا ہی کچھ نہیں، میں نہیں چلتا۔ لیکن اساتذہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کام کرو، اور مشائخ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے امانت پہنچاؤ، تو اس میں ایک بات پھر درمیان میں رکھنا ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی میں، یہ میں پہلی پچھلی کلاسوں میں کہہ چکا ہوں، آپ کے والدین کو، آپ کے آبا کو، آپ میں سے جن حضرات کے رشتہ دار اعزاء اقربا میرے ساتھ تھے ان میں، اور وہی بات اب میں نقل کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے مشکل ہے، اور اسی کو میں چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ آخر تک جب پہنچیں گے تو پھر اس بات کی گہرائی آپ کو سمجھ آئے گی، میری اس درد کی میں سمجھاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق شاگردی کا، پڑھنے پڑھانے کا تعلق، نسبت، محبت، پیار، دوستی کا، وہ کرنا تو آسان ہے لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے، ایک شکل اس میں پیش کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی موقع پر میری طرف سے میرے معاملات میں، میرے خرید و فروخت میں، میری رشتہ داری میں، میرے تعلقات میں کہیں بھی کوئی ایسی کجی سخت پریشانی والی بات حیران کن ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا کسی کی طرف سے پہنچے، تو آپ کو میری طرف سے کلی اختیار ہے، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں پوچھ نہیں سکتا، بالکل نہیں، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے، آپ نے یہ فلاں بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، تو اس کی ذرا تصدیق فرما دیں، کہاں تک یہ درست ہے، حق ہے، میری طرف سے آپ کو حق ہے، اور جب میں حق دے رہا ہوں اپنی زندگی میں تو پھر یہ حق رکھتا ہوں کہ علم دین پڑھنے کے بعد اگر مجھے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی طرف سے کوئی کجی معاملات میں، لین دین میں، قرض میں، رشتہ داری میں ایسی نقصان دہ نظر آئے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ تو بہت نقصان دہ، اس کے اپنی زندگی کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی یہ پریشان کن ہے، تو دین کا بڑا نقصان ہے، مذاق اڑ گیا ہے، تو میں بھی حق رکھتا ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ بھائی آپ کی طرف سے یہ پریشانی مجھے آئی ہے، آپ اس کو دور کریں۔ ایک بندے، میں نے کسی کے پیسے مار لیے، آپ کو اطلاع پہنچی پیسے مار گئے، اب مجھے آگے پوچھیں کہ استاد جی یہ ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہ ایسی بات پہنچی تھی، آپ نے فلاں آدمی سے کام کروایا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے نہیں دے رہے، تو ہم نے یہ سنا ہے، تو ہم دے دیتے ہیں، ہم انتظام کر دیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر میں وضاحت کروں گا کہ بھی لینے دے نہیں دینے تھے، جو بھی حقیقت ہوگی سامنے ہو جائے گی، آپ کو پورا حق ہے، یہ حق ہے دوستی کا، یہ حق ہے بھائی چارگی کا، محبت کا۔ میرے لیے بھی اتنی ہی ضرورت ہے میرے نفس کے، میری اپنی اصلاح، کہ مجھے کوئی پوچھنے والے جو ہوں میرے ساتھیوں میں، اور سب چوکنے ہوں، انشاءاللہ ہم پوچھ سکتے ہیں، میں اختیار دیتا ہوں۔ تو جب میں اختیار دیتا ہوں تو مجھے اپنے ساتھیوں میں سے، شاگردوں میں سے اگر یہ اطلاع پہنچے کہ وہ فلاں پیسے مار گیا اور فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا، تو میں بھی حق رکھتا ہوں کہ میں بھی جا کے کہوں بھی آپ یہ نقصان ہوا ہے، آپ اس کو دور کریں۔ تو یہ کہنے کا حق، اگر آپ یہ حق دیتے ہیں تو پھر تو میرے سبق میں آپ میرے ہم سفر چلیں، پھر زندگی کا ساتھ ہے۔ اگر یہ حق نہیں ملتا تو پھر وہ مجمع اکٹھا کرنا، مجھے ایک ہو لیکن وہ کھرا ہو، مجمع ہو لیکن اس کا کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے، کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور کوئی کسی کو بتانے والا نہیں ہے۔ مطلب میری اس وقت ہم اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں تو ہم یہ ڈیزائن کر لیں کہ ہم نے 20 آدمیوں پر مشتمل ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے خوبصورت، جو یہ کہہ سکے کیا، کونو مثلنا۔ میری کل کا جوڑ میں جوڑنے لگا ہوں اختتام کرتے ہوئے، 20 آدمی تو ایسے کھڑے ہو جائیں نا جو یہ کیا کہتے ہیں، کونو مثلنا۔ تو یہ تو تب ہوگا نا جب ہمیں ڈر ہو کہ بھئی اگر میرا بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے آ کے پوچھ لے گا، پریشانی بن جائے گی تو مجھے وضاحت دینی پڑے گی، تو پھر ہی ہوگا نا۔ اور اگر مجھے کسی کا خطرہ ہی نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کہنا کوئی نہیں ہے، میں جس کا جو حق ماروں، جس کے ساتھ جو ظلم کروں، زیادتی کروں، کوئی میرا ہے ہی نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر یہ تو ایک نقصان دہ ہو جائے گا معاملہ۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایسا نہیں جوڑ سکتے تو پھر یاد رکھیے گا ہم بہت نقصان پہ جائیں گے۔ تو یہ پہلے ہمارا دونوں کا رشتہ آپ اس میں جڑنا ضروری ہے۔ اگر اس پہ رشتہ باقی ہے، چلتا ہے، تو پھر تو ہماری نسبت چلے گی، پھر راتوں کی بھی آپ کے لیے دعائیں، اور آپ کی دعاؤں میں آپ کے ہم سب ایک ہیں، پھر ایک فیملی ہے۔ اور اگر یہ نہیں چل پاتا تو جو معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، میرا دل ہی نہیں مان رہا، تو پھر میرا علم کیا کرے گا اور مجھے عمل کیا، جب میں پہلے ہی تیار نہیں ہوں، نہیں میں عمل کوئی نہیں کرنا، میں نے کوئی نہ پوچھے تسے، تو پھر وہ چلے گا ہی نہیں، پھر وہ پہلے ہی تیار نہیں ہے۔ تو پہلے اس کا ہم آج عہد کرتے ہیں آپس میں
کہ کہیں ضرورت پڑتی ہے پھر انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ قرض کے باب میں ہم پڑھیں گے اور پورے بہترین پڑھیں گے. لیکن پہلے ایک میں اپنی اصلاح کے لیے تو کروں کہ بھائی مجھے کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے, بھائی پوچھو. آپ کے لیے بھی یہ وہ موقع ہے, تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, پھر بنے گا کون میں سے, ورنہ نفس کبھی بھی نہیں بننے دے گا, نفس کبھی نہیں. میں ایک آخری جملہ اس پہ عرض کر دوں کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو جتنا زیادہ ترقی پہ جاتا ہے اس کی چوری اس درجے کی ہوتی ہے, اس کا جرم اس درجے کا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سے کیا شیطان کوئی اب جوتی تو نہیں چوری کروائے گا نا, مجھے میرے متعلق کا کام کروائے گا نا, کوئی بڑے درجے کا, کہیں بڑا غبن کروں گا, کہیں بڑا کوئی معاملہ گڑبڑ کروں گا, کہیں بہت سارا نقصان کروں گا, بڑے درجے کا ہوگا. یا معاذ اللہ کوئی حملہ کرے گا تو مسائل پر حملہ کرے گا, غلط مسائل ہوں گے. اور جو چھوٹا سا آدمی ہے وہ بیچارہ وہ کبھی جوتی کر لے گا, وہ کوئی چھوٹی کبھی ٹوٹی اتار لے گا, کبھی کوئی چیز کر لے گا. اب مجھ سے یہ تو شیطان کام نہیں کروائے گا, اس کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ کرے گا تو یہ سمجھے گا یہ گناہ ہے, لیکن اس کو وہ کام کرواؤں جس کو یہ گناہ نہ سمجھے اور اس کو میں گھیرے میں لے لوں. تو شیطان تو بہت, ان شیطان لکم عدو, شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, تیار ہو جاؤ تم نے دشمنی کرنی ہے, تو ہم دشمنی کے لیے تیار ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. فاتخذوہ عدوا, تم نے دشمن بننا ہے, دشمن سمجھنا ہے, اس سے دشمنی پالنی ہے, اور ہم نے دشمن سمجھ کر اپنی زندگی تو تب ہے جب اپنے آپ کو پیش کریں, اے اللہ ہم ابھی وعدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنے معاملات میں, اپنی معاشرت میں, اپنے خرید و فروخت میں, اپنے لین دین میں, اپنی دوستی میں, اپنی رشتہ داری میں, اے اللہ ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو مذاق نہیں بننے دیں گے. اور حضور کی محنت کو جو فرد کو تیار, ایک ایک فرد پر تیار کر کے یہ نتیجہ لینا چاہتی تھی کہ جو پیش کر سکے ہم ہیں, نحنو ہم ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گواہ, ہم ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے. نحن نقول نشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ معاشرہ اس وقت تشکیل ہوگا جب میں پہلے اپنے فرد کو تیار کروں گا کہ میں تیار ہوں, اگر کمی کوئی آ جائے تو آپ مجھے اس پہ ٹوکنے کے لیے آپ کو اختیار ہے, اب مجھے بتائیے گا ضرور, میں حاضر ہوں. اور اگر میں کسی کو نہیں تیار کر رہا نا تو پھر مجھے کہنے والا ہی کوئی نہیں, تو پھر شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوگا. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ پہلا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے. بس جب یہ پہلی ابتدائی بنیادی باتیں تھیں, اس کے بعد اگر میری طرف سے کسی کی کوئی وہ بات, کوئی طبیعت میں کوئی معاملہ, کسی کی طرف سے مجھے کوئی میری طرف سے کوئی اشکال یا کسی کی طرف سے کوئی اشکال, میں پہلے دن پہلے سبق میں یہ عرض کر رہا ہوں, میری زندگی میں کبھی بھی کوئی خرابی اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی اللہ نہ ہونے پائے, اگر ہو تو آپ کو اختیار ہے, آپ آگے پوچھیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاع پہنچی ہے, آپ اس کی وضاحت فرما دیں. جو استاد کہہ رہا ہے جب میں کہہ رہا ہوں, ہم سب کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ سے پوچھنے کا بھی مجھے حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی کبھی بھی کوئی کمی آنے, جب یہ نہیں آنے دیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی وقفہ کرتے ہیں کچھ 5-7 منٹ کا, اس میں آپ اپنا نگران طے کر لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیشن کا کچھ حصہ 10-15 منٹ میں مجھے وہ شروع کوانی ہے آج. بسم اللہ. تو 5-7 منٹ کا وقفہ ہے انشاءاللہ, 55 منٹ پہ ہم انشاءاللہ سیشن شروع کرتے ہیں دوسرا حصہ. اب تھوڑا ٹیڑھے میڑھے ہونا ہو تو ہو جائے.